اسلام کے مرکز میں خدا کا تصور کیسا ہے؟ یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں بلکہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے جو خدا کی وحدانیت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تشریح کے مختلف پہلوؤں تک جاتا ہے۔ تو آئیے آج اس سفر پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام میں خدا کی ذات کو کیسے جانا اور مانا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کوئی الگ خدا نہیں، بلکہ یہ خدا کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسے مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی بولنے والے عیسائی اور یہودی بھی۔ اس لفظ کا مطلب ہی ہے وہ ایک حقیقی خدا جو توحید کے عقیدے کی بالکل بنیاد ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ نام کے معنی کو جانیں گے، پھر توحید یعنی مکمل وحدانیت کے تصور کو سمجھیں گے، اس کے بعد خدا کی صفات پر بات ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ ان صفات کی تشریح میں کیا مختلف پہلو ہیں، اور آخر میں اس دلچسپ توازن کو سمجھیں گے کہ خدا بے وقت بلند و بالا بھی ہے اور قریب بھی۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے پڑاؤ سے، اللہ نام کا مطلب اور اس کی گہری اہمیت۔ دیکھیے، اللہ تو خدا کا خاص ذاتی نام ہے جسے لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں، لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی ایک خدا کو سمجھنے کے لیے اور بھی کئی نام اور صفات ہیں، جیسے رب یعنی وہ جو سب کو پالنے والا ہے۔ پھر قرآن میں خدا کے 99 صفاتی ناموں کا ذکر ہے، جیسے الرحمن یعنی بے حد مہربان اور الرحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ یہ سب نام اس کی ذات کے الگ الگ پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اسی طرح فارسی میں خدا ہو یا ترکی میں تانگری، یہ سب اسی ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان تمام ناموں اور صفات کے مرکز میں ایک ہی بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام کی اصلی روح ہے۔ آئیے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ توحید۔ توحید یہ اسلام کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ خدا صرف اور صرف ایک ہے، وہ نہ حصوں میں بٹا ہوا ہے نہ اس جیسا کوئی اور ہے، وہ ہر لحاظ سے مکمل طور پر یکتا اور واحد ہے۔ توحید کے تصور کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس کے بالکل الٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے شرک۔ جہاں توحید خدا کی مکمل وحدانیت کا اقرار ہے، وہیں شرک کا مطلب ہے خدا کی ذات یا اس کی طاقت میں کسی اور کو شریک سمجھنا، اور اسلام میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الاخلاص، جو شاید خدا کے اسلامی تصور کی سب سے جامع اور بہترین وضاحت ہے۔ اس کی صرف 4 آیتیں توحید کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہیں۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہستی اس جیسی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ خدا ایک ہے، لیکن وہ ایک خدا کیسا ہے؟ آئیے اب ذرا ان صفات کو دیکھتے ہیں جو اس کی ذات کی پہچان کراتی ہیں۔ قرآن خدا کو بہت سی صفات سے بیان کرتا ہے۔ وہ الخالق ہے، یعنی پوری کائنات کو بنانے والا۔ وہ العلیم ہے، یعنی ایسا جاننے والا جسے ایک پتے کے گرنے سے لے کر ہمارے دلوں کے راز تک سب معلوم ہے۔ وہ القدیر ہے، یعنی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا۔ اور بار بار جن صفات کا ذکر آتا ہے وہ ہیں الرحمن اور الرحیم، یعنی اس کی رحمت اور شفقت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ماورا اور یکتا ہے، یعنی وہ ہماری سوچ اور تصور سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ چھوٹی سی آیت خدا کی یکتائی پر ایک حتمی مہر لگا دیتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہیں سے اسلامی علم الکلام کی ایک بہت بڑی اور گہری علمی بحث شروع ہوتی ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ اسی ایک سوال نے کہ خدا کیسا ہے اسلامی علمی روایت میں ایک زبردست فکری بحث کو جنم دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا سے متعلق قرآنی بیانات کو سمجھنے کے لیے کیا مختلف راستے اپنائے گئے۔ یہاں مرکزی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہر چیز سے مختلف ہے تو پھر قرآن میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ کا کیا مطلب ہے جو ظاہری طور پر انسانی اعضاء یا خصوصیات سے ملتے جلتے ہیں، جیسے خدا کا ہاتھ، چہرہ یا عرش پر بیٹھنا؟ انہیں کیسے سمجھا جائے؟ اس سوال کے جواب میں علماء کے درمیان کئی مکاتب فکر سامنے آئے۔ ایک ہے عصری مکتب فکر جو کہتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ کو ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے وہ ہیں، لیکن یہ پوچھے بغیر کہ کیسے، یعنی ان کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر ہیں اشعری اور ماتوریدی علماء جو یا تو ان کا مجازی یعنی استعاراتی مطلب لیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ ان کا اصل معنی صرف خدا ہی جانتا ہے اور ہمیں اسے اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آخر میں معتزلی اور کچھ شیعی مکاتب فکر ہیں جو انہیں مکمل طور پر علامتی سمجھتے ہیں۔ یہ تنوع ہمیں دکھاتا ہے کہ اس مسئلے پر کوئی ایک حتمی رائے نہیں ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے میں ہیں، جہاں ہم 2 بڑے خیالات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ ایک طرف خدا کا اپنی مخلوق سے بالکل مختلف اور ماورا ہونا، اور دوسری طرف اسی وقت ان کے بہت قریب ہونا۔
اسلامی تعلیمات میں یہ دونوں تصورات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ خدا جیسا کچھ بھی نہیں، یعنی وہ اس کائنات اور وقت کی قید سے مکمل آزاد اور بلند ہے، لیکن دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں خدا کا تصور ایک ناقابل یقین اور بہت خوبصورت توازن پر قائم ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ انسانی عقل اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی اتنا قریب اور مہربان ہے کہ ہر شخص اس سے ایک ذاتی اور براہ راست تعلق محسوس کر سکتا ہے۔ اور ہم اسی ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر کوئی بھی عقیدہ ایک ایسے خدا کے تصور میں توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے جو ایک طرف تو مکمل طور پر ہماری سمجھ سے بالاتر اور ماوراء ہے، اور دوسری طرف کائنات کے ہر ذرے میں موجود اور ہمارے بالکل قریب بھی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔